رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین. نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین، عربوں کا دستور تھا کہ یہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو ملاقات پر اس سے پوچھتے کہ تمہارا نسب کیا ہے، اور جب بھی کسی کے ساتھ تعارف ہوتا تو تب بھی اس کے نسب سے بات کرتے. یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں، جانوروں، گھوڑوں اور اونٹوں کے بھی انہوں نے نسب نامے بنا رکھے تھے. عرب کی سرزمین پر جہاں بت پرستی تھی، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور یہ پرچم بلند کیا تو عربوں نے کہا کہ آپ کا رب جو ہے اس کا نسب کیا ہے، وہ کون ہے، کس طرح ہے، کہاں سے ہے. اس تسلسل میں قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہمیں عطا ہوئی جو سورہ اخلاص، جس کو سورۃ قرآن کہا گیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ابتدائی اسلام میں اور بالکل دین اسلام کے ابتدائی مرحلے پر جو 3 بنیادی عقائد تھے اس میں توحید سب سے بڑھ کر تھا. اور توحید وہ عقیدہ ہے جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی تعلیمات کا بنیادی جزو تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے نمرود کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نظریہ پیش کیا تو اس پوری سوسائٹی کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا. اور وہاں کا رواج یہ تھا کہ لوگ، اور بالخصوص جو عراق اور بابل اور نینوا کی جو تہذیب اس عہد کی سب سے زیادہ سویلائز سوسائٹی تھی، وہاں کے نوجوان نمرود کے سامنے جاتے، وہ ان سے پوچھتا من ربکم، تو وہ ان سے اس اپنی ربوبیت کے اقرار کے بعد انہیں کچھ عطا کرتا، کھانے کے لیے، کچھ پہننے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا بھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو اس نے پوچھا کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا خالق ہے. تو اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، یہ اختیار تو میرے پاس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کج فکری کا شکار ہے. آپ نے کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر. اور اس پر وہ لوگ مبہوت ہو گئے، اور پھر بالآخر وہ مرحلہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم سر بلند کرنے پر نار نمرود میں جھونک دیا گیا. اور اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اور یہاں سے یہ بات بھی ہمیں لینی چاہیے اور اخذ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کا معاملہ یہ اتنا کوئی آسان بھی نہیں ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس کے مناظر اور مظاہر اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو پھر مکے کے ریگزار پر حضرت بلال حبشی جو تپتی زمین پر احد احد کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور مکے کے کفار ان پر ظلم ڈھاتے ہیں. قرآن پاک کی ثلث، قرآن پاک کا 1/3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس میں یہ کیپیسٹی اور یہ استعداد ہو کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 تلاوت کر سکے اور اس کا اجر و ثواب پا سکے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا تو شاید ممکن ہو. آپ نے فرمایا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس سورت کو پڑھ لینا قرآن پاک کے 1/3 حصے کی تلاوت کرنے کے برابر ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تصورات سورہ اخلاص کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، اور ان کے افکار سے ہم روشنی حاصل کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر شخصیات موجود ہیں. علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے حافظ محمد ارشد صاحب موجود ہوں گے. ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک یا احد، اے تنہا اور جگانہ، یہ اسم جلالی ہے. اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خلوت کو پاکیزگی اور دل بستگی عطا کرتا ہے. مفتی صاحب آج کا موضوع جو ہے بہت ہے. بالخصوص میں ابتدا میں چاہوں گا کہ سورہ اخلاص جو اختصار مگر جامعیت کے اعتبار سے بہت وسعتوں کی حامل ہے،
ہم پڑھتے ہیں اور پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، اس کی معنویت میں نہیں اترتے۔ ایک تو ابتدا میں اس کا شان نزول ضرور عطا کیجیے، اور پھر اس کی معنویت پر میں چاہوں گا کہ آپ اور مفتی طاہر تبسم صاحب اس طرح بات کریں کہ ہمارے اندر جو ایک وابستگی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس وحدانیت کے جو تاثر اور تصورات ہیں وہ جاگزیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آج کا عنوان بڑا اہم ہے، یقیناً، اور ہماری تمام تر فکری توانائیاں اس کو سمجھنے میں صرف ہونی چاہیے۔ میں سب سے پہلے ایک المیہ کا اظہار کرتا چلوں کہ آج ہمارے ہاں بالعموم نہ صرف مذہبی طبقے میں بلکہ عام جو یونیورسٹی کالجز میں بھی توحید پر جو گفتگو ہے یہ بہت کم ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو اس کے تقاضوں کے مطابق سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ جب کوئی شخص توحید کو صحیح معنی میں سمجھ جاتا ہے، وہ دنیا کی تمام طاقتوں کے آگے کھڑے ہونے کی طاقت پا لیتا ہے۔ وہ ظلم اور زیادتی کے سامنے کھڑے ہونے کی توانائی محسوس کرتا ہے۔ گویا توحید ایک ایسی طاقت ہے جو بندے کو اللہ کے غیر سے آزاد کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی اہم ہے کہ اس کا ہی اگر صحیح معنی میں ہم اپنی آنے والی نسل کو، اپنی موجودہ نسل کو تعارف کروا دیں تو میں سمجھتا ہوں ہم اسلام کا بڑا اہم سبق جو اسلام کی روح ہے اپنی نسل کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کائنات میں جو مذہبی طبقات اور اقوام ہیں، ان کے توحید کے بارے میں جو افکار اور نظریات ہیں وہ اتنے ہوش ربا ہیں کہ وہ سنیں، وہ پڑھیں تو دماغ چکرا جاتا ہے کہ ایسے ایسے نظریات ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے لا یعنی اور فضول اور فرسودہ نظریات رکھنے والے توحید کے بارے میں یہ بڑے بڑے فلاسفر بھی، سائنٹسٹ بھی، اہل علم بھی نظر آئیں گے۔ تو اس سارے اندھیرے میں توحید کی صحیح معنی میں روشنی اگر ملتی ہے تو وہ سورہ اخلاص اور قرآن کی روشنی میں ملتی ہے، اور قرآن کی روشنی میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توحید اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان پر آسمان سے کتابیں اتاری، پھر نہ کتابوں سے اکتفا نہیں کیا بلکہ توحید کو سمجھانے کے لیے، اس کی توضیح اور تشریح کے لیے ساتھ اپنے انبیاء اور رسول بھی بھیجے سبحان اللہ، کہ لوگوں کو سمجھائیں۔ اور اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ آسمان سے لے کر زمین کی تہ تک کائنات کے ہر حصے اور گوشے میں اپنے وجود کے دلائل اور نشانات رکھ دیے، حتیٰ کہ بندے کی اپنے وجود کے اندر بھی اپنے وجود کے دلائل اور نشانات رکھے، تاکہ بندہ اس دنیا میں جا کر کسی اور رانگ وے پر نہ چل پڑے، غلط راہ کا مسافر نہ بن جائے، بلکہ ان سارے دلائل کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کی روشنی پا سکے اور اس پر یقین اور ایمان رکھنے کے نشانات کو سمجھ سکے۔ اب اس سارے تناظر میں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک دلیل ہے، نشان ہے اور علامت ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے، یہ سبجیکٹ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اور ہماری نسل کے لیے۔ قرآن مجید کی یہ سورت، سورہ اخلاص، اگر ہم اس پر غور کریں کہ ہر سورت کا نام اسی سورت میں سے کسی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، لیکن سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ اس پوری سورت میں کوئی لفظ اخلاص یوز ہی نہیں ہوا، لیکن اس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ اس پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل مفسرین فرماتے ہیں اس کا نام سورہ اخلاص اس لیے رکھا گیا ہے کہ مذہبی نظریات کے اعتبار سے تمام اقوام کے اندر بہت زیادہ تفریق تھی، اور ان کے ہاں جو توحید کا تصور تھا وہ بڑا ہی فرسودہ تھا، تو ضرورت تھی خالص توحید کے بیان میں کہ جو اصل توحید ہے وہ ہے کیا۔ تو اصل توحید اور خالص توحید کے بیان کے لیے قرآن اترا،
اور اس قرآن میں بطور خاص پوری سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس لیے اس کا نام، کیونکہ اس میں خالص توحید کا بیان ہے، سورہ اخلاص تجوید کر دیا گیا۔ واہ، یہاں میں آپ نے شان نزول کا ذکر کیا تو بطور خاص جو عرب معاشرے میں مذہبی نظریات تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ ڈاکٹر صاحب انسانی عقل کو چکرا دیتے ہیں کہ ایسے نظریات یہ رکھتے تھے۔ مثلا ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ جو خدا ہے وہ اس کی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے جس شے سے بنا ہے، یا تو وہ سونے کا ہوگا یا چاندی کا ہوگا یا مٹی کا ہوگا یا لکڑی کا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر انہی کی تو پوجا کیا کرتے زر و تھے۔ جواہر کا ہوگا۔ تو انہوں نے اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب صفا کی چوٹی سے یہ اعلان سنا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ پریشان ہو گئے اور آ کر پوچھنے لگے اللہ کون ہے، وہ بنا، اس کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کس شے سے بنا ہے، وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لکڑی کا ہے، مٹی کا ہے، کس چیز کا ہے، اچھا اس کا نسب کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اور یہ بتایا جائے کہ وہ کس کا وارث ہے، اس کا آگے وارث کون ہوگا۔ اب ان کے ذہن میں توحید کے کیا تصورات تھے، انہوں نے تو اپنے تصورات کے مطابق جو ان کے ذہن میں بنیادیں تھیں اس کے مطابق سوالات کیے، تو مطلب یہ کہ توحید کے بارے میں اتنا گرا ہوا کنسیپٹ تھا ان لوگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ سورت نازل فرمائی اس موقع پر، تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ مفتی صاحب یہ جیسا علامہ صاحب نے کہا، مفتی فاروق القادری صاحب نے، اور پھر ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ اس اوائل دور میں یا ہر دور میں جو تین بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان، اور اس میں پھر توحید سب سے پہلے اس سوسائٹی کے اندر جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور عرب کا بت کدہ ہے اور ان کے مشرکانہ جو نظریات ہیں، اس میں آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں؟ الحمد لولیہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے۔ قائد اسلام کا بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے، اور مفتی صاحب نے ان ڈیٹیل بات اس پر کر دی، توحید کی اہمیت پر بھی اور سورہ اخلاص کا شان نزول بھی، اس کے چیدہ مضامین بھی۔ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو آپ اس حدیث کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ اخلاص کو قرآن پاک کا ایک سولوس قرار دیا، اچھا اس میں قولی حدیث بھی موجود ہے اور فعلی حدیث بھی موجود ہے۔ قولاً آپ نے فرمایا، جو آپ نے پڑھی روایت، سرکار نے فرمایا صحابہ کو کہ تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کوئی ہے تم میں سے جو قرآن کا ایک سولوس تلاوت کیا کرے، تو عرض کیا آقا یہ کیسے پاسبل ہے، تو فرمایا سورہ اخلاص۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت یوں ہے جامع ترمذی کی، سرکار نے بلایا صحابہ کو، کہا آؤ آج میں تمہیں قرآن کے 1/3 کی تلاوت سناؤں گا۔ واہ واہ واہ۔ فرمایا میں سناؤں گا۔ صحابہ جمع ہو گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شوق اور تڑپ طلب اشتیاق وہ تو دید نہیں ہوتا تھا، وہ جمع ہو گئے مسجد نبوی شریف میں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور کاشانہ نبوت میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو یہ تھا کہ میں 1/3 قرآن پاک کی آج تلاوت سناؤں گا، شاید کچھ مصروفیت آڑے آ گئی ہو، کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہو۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، فرمایا جس ثلث قرآن کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ میں نے سنا دیا، وہ سورہ اخلاص ہی تو ہے۔ واہ سبحان اللہ اور سبحان اسی اللہ سے اخذ کیا گیا سبحان اللہ۔ کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ہم جو بالعموم فاتحہ یا اشارے ثواب کے موقع پر یہ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ میں یہی حکمت ہے، اور اس کے اندر ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو زبان رسالت سے نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھیے کہ اس کو 1/3 قرآن کا 1/3 یا 1/3 کیوں کہا گیا؟ وہ ہے بنیاد جو آپ نے کہی کہ اصل میں جو عقائد اسلامیہ ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے پیکج اور مجموعہ یہ عقائد اسلام کا۔ اس میں 3 مرکزی اور بنیادی عقائد ہیں، ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرا ہے عقیدہ رسالت، اور تیسرا ہے یوم آخرت، روز حساب، روز جزا و سزا، روز قیامت، ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے تیسرا۔ اب اس سورہ کے اندر چونکہ عقائد اسلام 3 بنیادی عقائد اسلامیہ میں سے ایک عقیدے کو کمپلیٹلی طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو قرآن کا ثلث قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ۔ ان 3 عقائد کو قرآن ایڈریس کرتا ہے، واہ۔ تو اس میں ایک عقیدہ مکمل طور پر یہاں بیان کر دیا گیا۔ اس کے اندر جو 5 اوصاف بیان ہوئے، آپ علماء نے کہا، مفسرین کرام نے کہا کہ یہ 5 کو اگر اکٹھا کیا جائے تو توحید کا جامع تصور ابھرتا ہے، واہ۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مائنس کر دیا جائے تو آپ سمجھے کہ توحید کا عقیدہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ احدیت، سمدیت، واہ۔ عدم ولدیت، عدم مولودیت، اور آخری جو ہے 5واں کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 وہ اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، جن کو جس طرح 5 انگلیوں کو اگر جمع کرے تو مکہ بنتا ہے، یہ 5 اوصاف اگر جمع ہوں گے تو توحید کا مکمل اور جامع تصور سامنے آئے گا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہوگا تو وہ توحید خالص نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کا دوسرا نام سورہ توحید ہے، واہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک سورہ اخلاص ہے، اس ماشاء کی اللہ۔ وجہ تسمیہ بھی بتائی مفتی صاحب نے۔ دوسرا نام سورہ توحید ہے، اور سورہ توحید نام رکھنے کی وجہ جو ہے، اس کی وجہ تسمیہ وہ یہی ہے کہ اس میں توحید کو جس انداز میں ڈیفائن کیا گیا ہے، قرآن پاک کی کسی اور سورہ کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ توحید کو بیان نہیں کیا گیا۔ اب اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ہر دن میں اس کو 200 مرتبہ پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ۔ جو 200 مرتبہ پڑھے 50 سال کے گناہ معاف ہیں۔ اور فرمایا جو شخص، ایک دوسری حدیث میں یہ کہ رات کو سونے لگے بستر پہ، باوضو ہو کر سوئے اور دائیں کروٹ پہ لیٹے، یہ سنت طریقہ ہے، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے دونوں جو ہے مبارک ہاتھ اپنے سر کے ادھر ادھر رکھ کے اور کعبہ شریف کی طرف رخ انور کر کے سویا کرتے تھے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو اگر وہ اپنی داہنی کروٹ پہ لیٹے اور اس لیٹتے ہوئے 100 مرتبہ لیٹنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ندا دے گا اور فرمائے گا تو اس کو پڑھتے پڑھتے داہنی کروٹ پہ لیٹا تھا، اب تو دائیں طرف سے جنت میں چلا جا، واہ۔ دائیں طرف سے۔ اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں جہاں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو دائیں والے ہیں وہ کامیاب ہی کامیاب۔ اور آپ کے جو دائیں والے ہیں صاحب یمین جو ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ سے اب میں جانوں گا کہ یہ جو آپ نے بات جہاں چھوڑی تھی، کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، یہ کل میں کیا حکمتیں ہیں اور محبتوں کا کیا دبستان اور جہان آباد ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمال بھی حجاب بن جاتا ہے اور حقیقت تک رسائی بھی۔ یہ الگ سے ایک پورا موضوع ہے، جی ہاں، کہ کمال جب حجاب بنتا ہے تو پھر اس میں کیا کیا رنگتیں اور نگتیں بھی آتی ہیں، اور بعض اوقات اس میں جو ہے وہ اور بہت سے پہلو بھی آ جاتے ہیں، سفر بھی رک سکتا ہے، رک جاتا ہے، انسان حقیقت تک پہنچنے سے محروم ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کفار عرب کے ساتھ۔ انہوں نے
بسا اوقات حسن، بسا اوقات کسی کی قدرت، بسا اوقات کسی کی منفرد صلاحیتیں، یہ چیزیں اس شخص کو حقیقت تک پہنچنے سے محروم کر دیتی ہیں۔ اہل عرب بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اب ضرورت تھی کوئی ایسی کمالات سے متصف شخصیت جو ہر کمال کی جو انسانی شخصیت میں ہو سکتا ہے سب سے بڑھ کر جامع ہو، اور وہ شخصیت صحیح تصور پیش کرے توحید کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جامع الاوصاف اور پیکر کمالات شخصیت اپنے حبیب علیہ السلام کی صورت میں بندوں کے درمیان بھیج دی۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کے جب کمالات اہل عرب نے دیکھے، 40 سال کی زندگی دیکھی، سبحان اللہ، اس میں آپ کی شخصیت کے اعجاز کو بھی دیکھا، سبحان اللہ، آپ کے وجود کی رنگینیوں کو بھی دیکھا، آپ کے نہ صرف اخلاق و کردار کو دیکھا بلکہ آپ کی شخصیت کی حیرت ناکیوں کو بھی دیکھا، تو ان کی نظر میں کوئی جامع کمالات شخصیت تھی انسانی جہت سے، تو وہ سرکار کریم علیہ السلام کی ذات تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اپنی انگشت سے چاند کو جھکایا، آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اشاروں سے یہ درخت چل کر قریب آ جاتے ہیں، گویا وجود کائنات آپ کے اشاروں پر منتظر رہتا ہے حرکت کرنے کے لیے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب ایسی شخصیت کے منہ سے اگر توحید کا بیان ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کی گویا کہ ایک ضرورت بھی تھی، اور اس سے بہتر انداز میں توحید کا بیان کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا جو مؤثر ہو۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کو، قل هو اللہ احد۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کیونکہ اس صورت میں جو میں نے بیان کیا ہے سننے والے کے لیے کوئی اور دلیل نہیں بچتی تھی، کوئی اعتراض قائم نہیں ہوتا تھا توحید پر کہ اب کون سا گوشہ ہے جس کو مجھے سمجھایا نہیں گیا یا جس میں مجھے تشنا رکھا گیا ہے۔ ہر صورت میں یہ جامع بیان تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لب اقدس سے کروایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اہل ایمان کو بھی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توحید تو پسند ہی وہی ہے جو میرے حبیب علیہ السلام کو مان کر اللہ تعالیٰ کو مانا جائے۔ تو اب یہ وہ تصور ہے جو اس امت کے ذہنوں میں نقش ہونا چاہیے توحید کے بارے میں، کہ سرکار کریم علیہ السلام کی ذات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے عطا کیے ہوئے سسٹم کو بائی پاس کر کے اچھا مفتی صاحب، یہ بھی ہمارے ہاں ایک جو مذہبی طبقات ہیں اس میں ایک تھوڑا المیہ بھی ہے، بات کرتے ہوئے تھوڑا ڈرتا بھی ہوں۔ مختلف جو ہمارے مکاتب ہیں انہوں نے مختلف موضوعات کو اپنے لیے مختص کر لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فلاں طبقہ جو ہے توحید کا اسپیشلسٹ وہ ہے، رسالت اور محبت رسول اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوتے جو ہیں کہ وہ فلاں طبقہ اس سے آراستہ ہے، اور اہل بیت اطہار کے لیے آپ اس میں ہمیں فرمائیں کہ کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور بھی ہو، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جلوے جو ہیں وہ بھی ان پہ نظر آئیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی محبتوں سے بھی وہ آراستہ ہوں؟ میرے خیال میں جی شروع میں اس پر بات کر بھی چکا ہوں، یہ المیہ واقعتاً ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ توحید کے بیانات میں اضافہ ہو اور لوگوں کو صحیح معنی میں آسان لفظوں میں توحید کا جو جامع تصور اسلام میں ہے وہ پیش کیا، اور ہمارے صوفیہ نے تو اس پر بہت زیادہ زور دیا، اور یہی بات میں کرنے والا تھا کہ اس سلسلے میں سب سے بہترین انداز صوفیاء کرام کا ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جس میں تمام روشنیاں موجود۔ اور آج کے عہد کے جو بڑے بڑے توحید بیان کرنے والے جو ہمارے صوفیاء کا جب اسلوب بیان پڑھتے ہیں تو وہ دم بخود رہ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ صوفیاء کرام کی تاریخ دیکھیے اور صوفیاء کرام کی تعلیمات دیکھیے، ان تعلیمات میں سب سے زیادہ زور توحید پر ہے۔ آپ سیدی غوث الاعظم کی جملہ کتب کو دیکھ لیں، آپ کے ہر واعظ کو دیکھ لیں، ہر واعظ میں توحید کا بیان ہے۔ تو وہ
صوفیاء اور جو سمجھتے مسلم تھے، صوفیاء کی تخلیقی فکر ہے اس کے اندر جو سب سے پہلا چیپٹر باب ہے وہ ہوتا ہی توحید کا ہے۔ اس میں ایک جملہ کہہ دوں، صوفیاء نے جو توحید انٹروڈیوس کروائی ہے اس میں وہ توحید بغیر رسول اللہ کے مکمل نہیں ہوتی، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت بغیر توحید کے جامع تصور سے مکمل نہیں ہوتی، اور رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بالکل منفرد ہے، بالکل یکتا ہے، بالکل واحد، کوئی اس کی ذات میں بھی شریک نہیں، صفات میں بھی شریک نہیں۔ یہ ہر دور کے ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ میں مفتی صاحب ابھی بریک کا وقت ہے، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ زمانہ قبل اسلام کے جو ادیان تھے جس میں یہودیت تھی، مسیحیت اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ادیان اور ان کے ماننے والے اور ان شخصیات کے حوالے سے جو قبل از اسلام کا زمانہ ہے اس میں جو مختلف تصورات تھے وہ کیا تھے، اور پھر عرب کے اندر یہ جو بت پرستی ہے یہ کیسے در آئی، اور پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کا خاتمہ کیا، اور پھر وہ عظیم دن آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہتے ہوئے کعبہ میں داخل ہوئے، اور پھر آپ نے وہاں سے بتوں کو گرایا۔ ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم اور بہت جامع اور مؤثر جو موضوع ہے اس پر مزید بات کریں گے اور اپنے مفتیان کرام سے روشنی حاصل کریں گے۔ املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ اخلاص کے مضامین پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عرب کے اندر اور مکہ کی سرزمین پر کعبہ کی تعمیر کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا، اور ایک طویل عرصہ تک یہ مرکز جو ہے یہ توحید کے صوتوں سے آراستہ رہا، اور یہاں سے لوگ اکتساب کرتے رہے، یہاں تک کہ بنو جرم یہ قبیلہ تھا جس نے کعبہ پر اور اس سرزمین پر غلبہ حاصل کیا، اور عمر بن لحی ایک شخص تھا جو ایک مرض میں مبتلا ہوا اور اس کو شام جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے دیکھا کہ شام میں لوگ لکڑی کے، مٹی کے، پتھروں کے بت بنا کے، مورتیاں بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ وہاں سے کچھ اسی نوعیت کی چیزیں مکہ میں لے آیا اور پھر اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دی، اور پھر یوں عرب کی اس سرزمین پر بت پرستی کا، بتوں کو پوجنے کا جو رواج شروع ہوا۔ مختلف قبائل جو تھے ان کے بت تھے، لات تھا، منات تھا، اور اس میں ایک بت جو تھا وہ حبل تھا، اصاف اور نائلہ، یہ دو مرد اور عورت یہ وہ بدبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے کعبہ کے اندر ان کو تنہائی میسر آئی اور وہ فعل بد کے مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے ان کے جو جسم تھے پتھر بنے ہوئے ان کو باہر رکھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن یہ بدبختی تھی اس سوسائٹی کی، انہوں نے اس کی بھی پوجا شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بتوں کو گرانے والے اور ان بتوں کو توڑنے والے اور لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملانے والے اور اس کی وحدانیت کو انسانی شعور کے اندر راسخ کرنے والے تھے، اور آپ نے توحید کا پیغام اس مضبوطی کے ساتھ دنیا کو عطا کیا کہ قیامت تک اس کا پرچم سر بلند رہے گا۔ مفتی صاحب ہم بریک پہ جانے سے قبل یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا کے اندر جو مختلف ادیان ہیں ان کے اندر توحید کا تصور فکری طور پر تو ایسے ہی تھا، لیکن انہوں نے عملی طور پر جو مختلف پگڈنڈیاں اختیار کیں
اور پھر مختلف مغالطوں میں مبتلا رہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور دیگر مختلف دنیا کے مذاہب. میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ اس تاریخی جو شواہد اور حقائق ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ فرمائیں کہ پھر اس تناظر میں اس سرزمین پر اور پھر اس سرزمین کی وساطت سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو پیغام پہنچا، اس کا فیضان پھر کس طرح عام ہوا. دیکھیں جی، مشرکین عرب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. نمبر 2، بعض مشرکین کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے وہ خدا ہیں جو ہمیں اصل خدا کے قریب کرتے ہیں، وہ اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے، جیسے آج کل کے بھی موجودہ بت پرست اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں. اسی طرح جو یہودی تھے وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ان نظریات کے بھیانک اندھیرے میں اسلام کا چراغ جب روشن ہوا تو اسلام نے پھر وہ جامع صحیح تصور اسلام کا توحید کا دیا. ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، حبیب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. الصمد کا نا جی اتنا خوبصورت معنی مفسرین اکرام نے کیے ہیں، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ذات جو خود تو کسی کی محتاج نہیں ہے لیکن باقی سب اس کے علاوہ اس کے محتاج ہیں. واہ، وہ ہوتا ہے صمد. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. یہ خوبصورت تصور توحید کے بارے میں اتنی مختصر آیات نے اسلام میں پیش فرما دی. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر ہمیں رہنمائی عطا کریں. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو کال پہ جو بڑی خوبصورت نکات بیان کیے مفتی صاحب نے، اس میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایڈ کروں 1-2 باتیں. اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ ہر نبی وہ توحید کی طرف بلاتا رہا اور اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کرواتا رہا. اس کی تعلیمات کا بنیادی اور مرکزی نقطہ وہ توحید تھا. لیکن 1.25 لاکھ انبیاء و رسول میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس ذات باری تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ. واہ 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 واہ، وہ صرف میرے مصطفیٰ کی ذات سبحان تھی، اللہ، اس لیے توحید کا اعلان آپ کی زبان سے کروایا گیا. واہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر کہ مطلق جس کی بات کرتے ہو اس کو دیکھا بھی ہے، جس کو بالکل. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اتنا اشتیاق بھر دیا تھا کہ صحابہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں بھی دکھائیے واہ، اور ہمیں ملوائیے. اللہ اکبر. جس رب کی آپ بات کرتے ہیں وہ رہتا کہاں ہے، ہم ملنا چاہیں تو اس وقت یہ آیہ کریمہ آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے آپ کے پاس آئیں اور وہ کہیں کہ جی میں کہاں ملتا ہوں تو انہیں آپ فرما دیجئے کہ قریب ہی ہے. با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا براہ راست منادی کروا دیتا، درختوں سے اعلان ہوتا، پتھروں سے آواز آتی، آسمانوں سے صدا آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر وادی سینا میں درخت سے آواز آئی انی انا ربک فاخلعنا علیک. لیکن اس کے باوجود وہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ وہ اپنے ایک ہونے کا اعلان اپنے پیارے کی زبان سے سنے. واہ واہ، کیا کہنے. ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک میں 5ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے ایک اگلا سٹیپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا و رب کا، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے. واہ، تیرے رب کی قسم. سبحان اللہ. اب دیکھیے، حالانکہ وہ رب العالمین ہے، جب اپنا تعارف اور انٹروڈکشن دینے کی بات آئی تو عالمین کا رب کہا. جب قسم ارشاد فرمانے کی بات آئی تو کہا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، کیونکہ قسم اس چیز کی ذکر کی جاتی ہے جو قابل فخر ہو، اور کارخانہ قدرت کی تخلیقات میں سب سے قابل فخر جو شاہکار ہے وہ میرے مصطفیٰ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اتنی باتوں کے باوجود
اگر کوئی توحید کو میرے محبوب سے الگ کر کے دیکھنا چاہے اور مائنس کر کے دیکھنا چاہے، واہ، اسی لیے تو کہا گیا کہ جو آج خود توحید ڈھونڈتا پھرے گا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ بھٹک جائے گا۔ اگر توحید کو سمجھنا چاہتے ہو اور توحید کو جاننا چاہتے ہو اور ماننا چاہتے ہو اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ تک جو ہے وہ رسائی چاہتے ہو، تو پھر میرے مصطفیٰ کا دامن تھام کے آنا پڑے گا۔ واہ، مجھے ایک بڑی پیاری بات اس پر یاد آ رہی ہے، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف بات ہے کہ آپ جنگل کے اندر تھے اور پیاس کی شدت ہوئی، تو اس وقت آپ پر ایک بدلی نے آ کے سایہ کیا اور اس میں سے پانی جو ہے برسا اور آپ نے پیاس بجھا لی، تو اس میں سے آواز آئی تھی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، میں اپنے ناظرین کے لیے جو پہلی دفعہ سن رہے ہوں میں کر رہا ہوں، ادروائز میرا نقطہ آگے ہے۔ تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود بھاگا اور اس نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا پلٹ کے حملہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ واہ، اب اہل علم نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ جو کل ہے نا کہ محبوب کی زبان سے توحید کا اعلان، پیران پیر کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ رب نہیں ہے آپ کا، حالانکہ آسمانوں سے صدا آ رہی ہے، یہ شیطان ہے۔ اگر پیغمبر ہو کلیم اللہ جیسا اور درخت سے آواز آئے اور وہ مان جائے، تو عام لوگوں کو تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ نے فرمایا چونکہ اس نے کہا میں نے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں، تو میرا رب کبھی بھی پلید اور نجس اور حرام چیزوں کو حلال نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے، پیران پیر کہتے ہیں کہ جب اوپر سے آواز آئی، یہ ڈائریکشن ہے فوق والی، اعلیٰ والی، بادل سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، میں نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، تو میرے دل سے یہ صدا اٹھی کہ اب جب کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کا مجدہ جہاں فضا سنا دیا گیا ہے، میرے نبی پردہ فرما گئے ہیں، نبوت ختم ہو گئی، نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جبریل آپ وحی لے کر نہیں آئے گا، تو آپ حلت و حرمت کے فیصلے آسمانوں سے نہیں آئیں گے، مکین گنبد خضرا کی بات سے ہوں گے۔ واہ 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 واہ، اس لیے ادھر سے آواز آئی تو میں نے انکار کیا۔ تو آپ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک سوال کیا تھا، اس میں یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کم و بیش ہم دن میں 48 مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں اگر صرف 5 وقت کی نماز کی پوری رکعت پڑھے تو۔ آگے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ جانتے بھی ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا، کہیں موٹر وے پہ چڑھ جاؤ یا ہائی وے پہ تو سمجھو صراط مستقیم مل گیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر خود فرمایا وہ کون سے ہے طبقے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب یہاں پہلے اللہ، پھر نبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، تو پتہ یہ چلا توحید اسی کی قابل قبول ہے جو توحید کو بھی مانے اور پھر یہ انعام یافتہ چاروں طبقات جو ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا، ان کا دامن بھی تھام کے آئے۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ جو قومیں اس فکر سے محروم ہیں کہ انسانی زندگی میں کسی علیم و قدیر خدا کی گنجائش نہیں ہے، نبوت و الہام کا کوئی وزن نہیں ہے، موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور نہیں ہے، اعمال کے احتساب کا کھٹکا نہیں ہے، تو وہ کن پگڈنڈیوں پر بھٹکتی پھر رہی ہیں؟ منتشر الخیالات، منتشر افکار، بغیر منزل کے زندگی کے سفر پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور ساری آسودگیوں کے باوجود اداس اور پریشان، قرار اور چین اور سکون حاصل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر بطور خاص تذکرہ کرنا چاہوں گا چند ایک ان دلائل کا جن سے کائنات کا وجود یہ بتاتا ہے کہ رب کریم کی ذات والا موجود ہے اور اسی کی جلوہ فرمائیاں ہیں ساری کائنات میں۔ عام طور پر اگر ہم غور کریں،
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چیزوں کی طبعی خصوصیتوں پر ہی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رب ہے۔ واہ، آپ ایک درخت پر غور کریں، لکڑی کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا درخت تنا اوپر جاتا ہے، جڑیں نیچے جاتی ہیں۔ اگر لکڑی کی طبعی خصوصیت اوپر جانا ہے تو پھر جڑیں نیچے کیوں جاتی ہیں؟ اگر لکڑی کی طبعی خصوصیت نیچے جانا ہے تو تنا اوپر کیوں جاتا ہے؟ پتہ چلا اس کی اپنی کوئی طبعی خصوصیت نہیں، جس ذات کے تحت ہے وہ مؤثر حقیقی جس چیز حصے کو چاہتا ہے اوپر اٹھانا اوپر اٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے جھکانا نیچے جھکا دیتا ہے، واہ، اور وہ قادر و قیوم ہے اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے پاس کھڑے تھے، شہتوت کا درخت تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شہتوت کا درخت۔ واہ، ذہین لوگ تھے واہ، اور ہر کائنات کے گوشے سے اس مالک کے شواہد دیکھ لیا کرتے تھے۔ کہا یہ شہتوت کا، حضرت یہ کیسے؟ فرمایا تم اس پر غور کرو، اس کے پتے بکری کھائے دودھ بنتا ہے، واہ، شہد کی مکھی چاٹ لے شہد شہد بنتا بنتا ہے، ہے، ہرن کھا لے مشک بنتا ہے، ریشم کا کیڑا کھا لے ریشم بنتا ہے۔ واہ، اگر ان پتوں کی خصوصیت تو ایک ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک چیز ہے تو خصوصیت بھی ایک ہوگی، تو اگر اس کی طبعی طبیعت کا تقاضا دودھ بنانا ہے تو شہد مشک اور ریشم کیسے بن گیا؟ اور اگر اس کی طبیعت کا تقاضا مشک بنانا ہے تو پھر شہد، دودھ اور ریشم کا جو ریشم کیسے بن گیا؟ اور اگر اس کی طبیعت کا تقاضا ریشم بنانا ہے تو پھر شہد، دودھ اور مشک کیسے بن گیا؟ پتہ چلا اس کی اپنی طبیعت کا تقاضا واہ، کچھ نہیں ہے، واہ، 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 اس کے پیچھے کوئی مؤثر ہے جو بکری کے منہ میں ڈال کر دودھ بنا دیتا ہے، شہد کو چٹوا کر، شہد کی مکھی کو چٹوا کر شہد بنا دیتا ہے، اور وہ چاہے تو ریشم کے کیڑے کو کھلا کر ریشم بنا دے، ہرن کو کھلا کر اس سے مشک بنا دیتا ہے۔ اس کارخانہ قدرت کو کوئی چلانے والا ہے؟ قیوم وہ ہے اللہ۔ اللہ۔ اور کوئی میسج دے دیں پروگرام کے بالکل آخری لمحات ہیں۔ میں آخر میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ توحید کے بارے میں پڑھیے، صوفیہ کرام کی تعبیرات، تشریحات کی روشنی میں جو انہوں نے قرآن و سنت سے عکس کیا ہوا ہے۔ آپ آخری لمحہ، کوئی آخری بات۔ ڈاکٹر صاحب توحید کا مطلب صرف اللہ کو ایک ماننا ہی نہیں، بلکہ اسی کو خالق ماننا، اسی کو مالک ماننا، قوتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ ماننا، اس کو سپر پاور ماننا۔ واہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ، واہ، کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام بتوں کو پاش کر دیتا ہے، ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے، اور ہمیں آزاد ہونا چاہیے اگر ہم توحید آزاد کے ہونا ماننے چاہیے۔ والے میں ہیں۔ آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب کا، مفتی محمد طاہر تبسم صاحب کا شکریہ۔ آج کا قرآنی وظیفہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو جو آیت الکرسی کہتے ہیں، اسم اعظم بھی کہتے ہیں، جو صبح پڑھے شام تک اور جو شام کو پڑھے وہ صبح تک ہر طرح کی آفات و بلیات، اور بالخصوص آج کل کے دور میں جو جادو وغیرہ کے اثرات کی لوگ بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نماز کے بعد پڑھیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک، اور پھر اس کے بعد پھر پڑھیں، تو یہ نمازوں کے ساتھ پڑھنے سے بھی انسان ایک خدائی حصار میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حافظ محمد ارشد صاحب۔ قلندروں کی اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سرور زندہ دلاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی ہے میرا پتہ، لا الہ الا اللہ، یہی ہے میرا نشان، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ